اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل السلام وأكمل الصلاة على سيد المرسلين قائد الغر المهجلين إمام الأولين والآخرين سيد الكونين وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، معزز حاضرین کرام، ذوی الاحترام، اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کی ایک مثال بتائیں۔ زندگی کس نے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کمائن، ایک پانی کی طرح ہے۔ زندگی کی مثال، اس دنیا کی مثال ایک پانی کی طرح ہے۔ انزلناہ من السماء، ہم جو آسمانوں سے وہ پانی نازل کرتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، اس کے ساتھ ہم پانی اور مٹی مل کر سرسبز و شاداب کھیتیاں اگاتے ہیں۔ وہ کھیتیاں بندے کو بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن وہی کھیتی فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور قطعی طور پر اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تذروہ الرياح، ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، کوئی ادھر لے جاتی ہے، کوئی ادھر لے جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ پاک تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت بہت وسیع ہے۔ المال والبنون، یہ جو تمہارے مال ہیں، والبنون تمہارے بیٹے اور اولادیں، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی صرف زینت ہے، یہ سوائے زینت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات، اور وہ باقی رہنے والی نیکیاں، اصل چیز جو ہے وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ خیر عند ربک، وہ آپ کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں۔ بہتر وہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ بندے کی بہتری کوئی چیز نہیں، اللہ کی بہتری، جس چیز کو اللہ بہتر سمجھتا ہے حقیقتاً وہی بہتر ہے۔ اور اللہ پاک کے ہاں یہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں،
ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور بہترین چیز یہ ہے کہ اگر کوئی امید رکھنی ہے، جس پر امید رکھنے کی قابل ہیں وہ نیکیاں ہیں۔ امید صرف اللہ پاک سے رکھی جا سکتی ہے، باقی کوئی چیز امید کے قابل نہیں۔ نہ تمہاری ساری کی ساری امیدیں مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ ہیں، جبکہ تمام کی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں۔ جو بندہ اللہ سے امید رکھتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو ادھر ادھر کی چیزوں سے امیدیں رکھتا ہے وہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ یوم نسیر الجبال، اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو کہ زمین ایک چٹیل میدان بن گئی ہے، کوئی چیز زمین کے اوپر نہیں رہے گی۔ تم بڑا ناز کرتے ہو، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ بڑے بڑے پلازے بنائے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں، یہ سمندر نظر آتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ہم زمین کو مکمل طور پر ایک صاف میدان بنا دیں گے۔ اور وَحَشَرْنَاهُمْ، اور تم لوگوں کو ہم اٹھائیں گے۔ اور فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی بندے کو ہم چھوڑیں گے نہیں کہ وہ اٹھنے سے رہ جائے، اور ہم یعنی کہ وہ یہ سمجھے کہ میں ایسے ہی رہ جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جسے ہم اٹھائیں گے نہیں۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور آپ کے رب کے سامنے یہ ایک صف کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور کوئی بندہ جو ہے وہ انکار نہیں کر سکے گا کہ میں یہاں صف میں نہ ہوں، میں کہیں آگے ہو جاؤں، میں پیچھے ہو جاؤں، میں کہیں غیر علاقے کے اندر چلے جاؤں، وہاں یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام کے تمام سلسلے اس دنیا میں تو ہو سکتے ہیں، مگر اس کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ تم جب پیدا ہوئے اور اس بڑے ہوئے تو تمہیں کہا گیا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، تم کہتے تھے کیسے زندہ ہوگا، کس طرح یہ جو مر کے مٹی ہو گیا یہ پھر کیسے زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تم اسی طرح نہیں آئے جس طرح پہلے دن تمہیں پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تمہارا گمان تو یہ تھا کہ یہ ہم اٹھائیں گے ہی نہیں، ہم اپنا وعدہ پورا ہی نہیں کریں گے، یہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، یہ ساتھ آئے گی نہیں، بلکہ تمہارا تو مکمل طور پر یہی عقیدہ تھا۔ لیکن وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر وہاں پر نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَاب، کتابیں رکھ دی جائیں گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو مجرم دیکھیں گے جب تو مشفقین مما فیہ، وہ ڈر کے ساتھ کانپتے ہوں گے جب وہ دیکھیں گے اس کے اندر کہ ہمارے بارے میں کیا کیا ذکر کیا گیا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور پھر وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، کہ یہ کتاب کیسی ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی، نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا چھوڑا ہے، نہ وہ جو ہم رات کی اندھیریوں میں ہم چھپ کر گناہ کرتے رہے آج وہ بھی بالکل سامنے ہے۔ الا احصاها، اس نے تو ہر چیز کو شمار کر دیا اور ہر چیز کو ظاہر کر دیا۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ سب کچھ ہم حاضر کر دیں گے، بالکل مکمل طور پر وہ ویڈیو وہ جو ان کی دنیا کے اندر اللہ پاک نے بنائی تھی وہ بالکل سامنے آ جائے گی۔ ولا یظلم ربک احدا،
اور تمہارا رب کبھی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ موجود ہوگا یعنی حقیقت ہوگی وہ ساری کی ساری پیش کر دی جائے گی۔ یہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے دنیا کا نقشہ پیش کیا ہے۔ پہلی بات تو اللہ پاک نے فرمائی کہ تمہاری زندگی ایک پانی کی طرح ہے۔ ایک پانی کی مثال اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ پانی سے جو تشبیہ دی گئی وہ اس لیے دی گئی کہ یہ دنیا ایک پانی کی طرح ہے، یعنی کہ تم دیکھتے ہو کہ دنیا کے اندر پانی اگر بقدر ضرورت استعمال کیا جائے تو فائدہ دیتا ہے، اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو نقصان دے گا۔ جس بندے نے بھی پانی کو یعنی چاہے کھیتی ہو چاہے وہ اس کا جسم ہو، جہاں بھی پانی کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت کے مطابق استعمال کرو گے تو فائدہ ہوگا، اگر ضرورت سے زائد کرو گے تو وہ تمہاری وہ چیز بھی، بدن بھی، کھیتی بھی، ہر شے کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اور اس کا ملاحظہ ہر بندہ کرتا رہتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے۔ اسی طرح دنیا جو ہے وہ تم اپنی ضرورت کے لیے، دنیا ضرورت ہے، اصل مقصود آخرت ہے۔ یہ دنیا ہماری ضرورت ہے، مقصود نہیں ہے، یہ ہمارا مطلوب نہیں۔ یہاں تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ چند دن گزار کر، یہاں نیکی کر کے، یہاں کھیتی بو کر آگے چل کے کاٹنی ہے۔ لیکن جو یہاں پر ہی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی بہت اچھا ہے لہذا اسی کے اندر ہی ہمیں لگے رہنا چاہیے، تو وہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا حال ہوا۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ فرماتے ہیں کہ اسی پانی کے ساتھ پھر ہم تمہارے سامنے کھیت اگتے ہیں، کھیتیاں بڑی ہوتی ہیں، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، اپنی جوانی کو پہنچتی ہے، اس کے بعد پھر وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل گندم ہے، دیکھیں کہ چند دن کے بعد اس کا رنگ کیا ہوگا، اور پھر اسے کسان کاٹنے کے لیے تیار ہوں گے، کھیتوں کے کھیت خالی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا بے نہیں بندے کی زندگی بھی یہی ہے۔ اور تم دیکھو جس طرح کسی بھی کھیتی کو، کسی بھی پودے کو، کسی بھی درخت کو دوام نہیں ہے، اسی طرح کسی بندے کو دوام موجود نہیں، وہ اس نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات مبارکہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہی کھیتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی ٹکڑا باقی نہیں رہتا، ہوائیں اس کو لیے پھرتی ہیں۔ تو بتائیے کہ پھر بندے کا کیا رہتا ہے؟ بندے کے ہمارے ایک دوست ہیں ادھر، وہ فرماتے ہیں کہ بندے کی اصل زندگی وہ تو 20 اور 25 سال ہے، پہلی یعنی کہ جوانی کی زندگی، پھر بعد میں بڑھاپا، درمیان کے اندر جو کچھ ہے وہ تو 20-25 سال ہے۔ بندہ ساری زندگی 20-25 سال کے لیے تو وہ محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے لیے ہر چیز اپنی داؤ پر لگا دیتا ہے، لیکن وہ زندگی جو اس کے بعد آنے والی ہے یعنی قبر کے اندر جس زندگی نے ختم ہی نہیں ہونا، جہاں موت ہی کوئی نہیں، جہاں خاتمہ ہی کوئی نہیں، ہزاروں سال تک وہ زندگی قائم رہے گی، اس زندگی کے لیے بندہ کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔ 20-25 سال کے لیے وہ اپنی تمام توانائیاں صرف کرتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے یہی بات ارشاد فرمائی المال والبنون، یہ جو تمہارے مال اور بیٹے ہیں یہ تو زینت الحیات دنیا، یہ صرف تمہیں دنیا کے اندر یعنی 20 یا 25 سال فائدہ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی بطور زینت کے دیتے ہیں، اور زینت کو آپ سمجھتے ہیں کہ زینت ہو تب بھی گزارا ہے، نہ ہو تو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے۔
زینت جو ہے وہ تو فالتو چیز ہوتی ہے، اس کا یعنی کہ وہ اصل چیز نہیں۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ فرماتے ہیں یہ جس مال کے پیچھے تم تباہ و برباد ہو رہے ہو، تم حرام کماتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہو، اس اولاد کے پیچھے تم کیا کیا تم پاپ کماتے ہو، اس اولاد نے تمہارا کام نہیں آنا۔ بلکہ سورۃ تغابن کے اندر تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں عدو لکم، یہ تو دشمن ہے تمہارے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور ایک جگہ فرمایا یہ مال اور دولت، یہ اولاد، یہ سارے تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے۔ جن کے لیے تم پاپ کماتے ہو، جن کے لیے جائیدادیں بناتے ہو، اور یہ بالکل حقیقت ہے اللہ پاک کا ارشاد گرامی، تم دیکھ لو کہ چند دن آنسو بہانے کے بعد میں نے خود اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے بندے ہیں جنہیں اپنے باپ کی ماں کی قبر کا بھی نہیں پتا ہے کہ کہاں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ قبریں بھول گئے، کبھی گئے ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی کوئی نہیں، ان کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والباقیات الصالحات، یہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، تمہارے رب کے ہاں، تمہارے رب کے نزدیک صرف باقیات الصالحات بہتر ہیں۔ اللہ پاک صرف انہی کو ترجیح دیتا ہے، اور یہی تمہارے لیے اللہ کے ہاں عزت کا باعث ہیں، یہی تمہیں اکرام عطا کریں گی، اور انہی سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ تم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ کامیابیاں تمام کی تمام باقیات الصالحات سے ہیں۔ باقیات الصالحات کا مطلب ہے وہ نیکیاں جو باقی رہیں گی۔ ہم صحابہ کرام نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ یہ باقیات الصالحات کیا ہیں۔ ہمارے آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی، ہر وہ کام جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے وہ باقیات الصالحات ہے۔ ہر نیکی، وہ نیکی کو تلاش کرو، جو بھی تم نیکی کرو گے جس سے بھی رب راضی ہو جائے وہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے لیے باقی رکھی جائے گی، اس کا اجر دیا جائے گا، اس کا ثواب دیا جائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے کچھ مدت کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی خاص چیزیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھنا۔ 5 نمازوں کو ہمارے آقا نے باقیات الصالحات ارشاد فرمایا۔ جب لوگ نمازوں پر پکے ہو گئے، نمازیں وہ 5 بلکہ 5 کیا وہ 9 نمازیں پڑھتے، اب بھی ان کا جی نہیں بھرتا۔ پھر حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ ہمیں کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ 4 کلمے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں 5 کلموں کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے آقا فرمایا جو یہ 5 کلمے پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو یہ کلمات اکثر پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک اسے باقیات الصالحات عطا کر دیتا ہے۔ یہ کلمات اصل میں یہ پھر کسی وقت موقع ملا تو عرض کروں گا کہ یہ کلمات کیوں اتنے اعلیٰ ہیں، ان کے معنی اور مفہوم پر غور کریں تو واقعتاً جتنا کچھ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ وہ قدر کے مستحق ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتے ہیں، لیکن ان کا معنی اور مفہوم کے اندر اتنا زیادہ معنی پایا جاتا ہے کہ واقعتاً اتنا ان کا ثواب بنتا ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ، جب ہمارے آقا حضور سرور کائنات، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں جنت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اور باتیں ہوئیں، تو جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے آپ اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام دیں، اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ جنت کے اندر درخت لگائیں، بڑی وسیع زمین ہے، بڑی جنت وسیع ہے، تو درخت یہاں پر لگائیں، یہاں درخت اور پودے لگائیں یہاں پر۔ تو ہمارے آقا نے سوال کیا کہ یا خلیل اللہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کے ساتھ یہاں پر درخت لگیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمات ارشاد فرمائے تھے، فرمانے لگے وہ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اور آپ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 3-4 مرتبہ دہرایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دہرا کر فرمایا کہ اس کو پڑھا کریں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں درخت لگتے ہیں۔ آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہوں گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا اور جو ہمارے آقا نے ارشاد فرما دیا، حقیقت بالکل یہی ہوگی اور اسی طریقے کے ساتھ ہوگا جو قرآن کہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو صرف نیکی مطلوب ہے، اور پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، یہ جو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے کہ جب کافروں نے اور سرمایہ داروں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان غریب صحابہ کے پاس نہ بیٹھیں، تو اللہ پاک نے کتنی لمبا ذکر فرمایا کہ یہ غربت اور امیری اللہ پاک کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ پاک کو صرف اپنا دین پسند ہے اور اس پر عمل پسند ہے، اللہ کو اپنا ذکر پسند ہے، چاہے غریب ذکر کرے تو وہ اعلیٰ ہے، امیر ذکر کرے وہ اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک امارت اور غربت کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ پاک کے نزدیک صرف دین کی حیثیت ہے، اللہ پاک کے نزدیک صرف ذکر کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ مال اور بیٹوں پر فخر نہ کرو، بلکہ اصل سی چیز کیا ہے، والباقیات الصالحات، یہ دیکھو کہ تمہارے پاس نیکیاں کتنی ہیں۔ ایک دن ہمارے آقا ارشاد فرمانے لگے اے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ حدیث میں مفلس کے لفظ ہیں۔ تو صحابہ نے اپنی یعنی کہ عرف کے اعتبار سے کہا کہ جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، جس کے پاس یعنی مال نہیں ہے، جس کے پاس پیسے اور درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا نہیں، سب سے غریب ترین وہ بندہ ہوگا جس کے پاس قبر کے اندر اور حشر کے اندر نیکیاں موجود نہیں ہوں گی، وہ سب سے غریب ہوگا۔ تو اصل مال اور اصل دولت اور اصل سرمایہ وہ نیکی ہے، اور جسے اللہ پاک کے ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات، یعنی اللہ پاک کا ذکر یہ باقی رہنے والی نیکی ہے، نمازیں باقی رہنے والی، روزے باقی رہنے والے، حج باقی رہنے والا، یعنی مختصر یہ ہے کہ جس کا نام نیکی ہے، جس کا نام ذکر ہے، وہ باقیات الصالحات ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک صرف اسی کی حیثیت ہے، باقی کسی چیز کی حیثیت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَيْرُ الْعَمَلَ، یعنی کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ تم نے اگر امید رکھنی ہے تو امید کے قابل یہ نیکیاں ہیں، امید کے قابل اللہ کا ذکر ہے، امید کے قابل صرف اور صرف جسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے وہی امید کے قابل ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں ہر شے سے امیدیں توڑ کر ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرو،
تمہیں کوئی جو ہے وہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر امیدیں لگا لیتے ہیں انسانوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، پھر سوائے پریشانی کی اور کچھ نہیں ہوتا۔ سب امیدیں توڑ کر ایک اللہ سے امید لگائیں، کبھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور آپ کو ہمیشہ سکون اور اطمینان ملے گا۔ اور جب بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہیں تو پھر سوائے یعنی کہ ندامت کے اور ذلت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم نسیر الجبال، اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ زمین بالکل چٹیل میدان بن چکی ہے۔ اللہ پاک ارشاد یہ اس لیے فرمایا کہ تم پہاڑوں کو شاید بڑا کچھ سمجھتے ہو، لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گرد و غبار بن جائیں گے، قطعی طور پر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، زمین چٹیل میدان ہوگی۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بلڈنگیں، یہ ہمارے قلعے، یہ ہمارے مکان، یہ ہماری جائیدادیں شاید ہمیشہ رہیں گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، یہ قطعی طور پر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فائدے والی چیز فقط جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو جسے باقیات الصالحات کہا جاتا ہے۔ وہ صرف نیکیاں ہیں کہ جنہیں تم ساتھ لے جا سکتے ہو، چاہے تمہارے پاس کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر موجود ہوں، اگر نیکی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ روئے زمین سارے کے مالک بن جائیں، لیکن اگر آپ کے پاس اللہ کا ذکر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو آپ نے 20-25 سال استعمال کرنا ہے، اس کے بعد جب جہاں آگے جانا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو اصل بات جو ہے یہ تیاری کرنی ہے اگلے کی، تیاری کرنی ہے قبر کی، تیاری کرنی ہے حشر کی، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم تم سب کو اٹھائیں گے، وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک بندے کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہاں مقدمے ہوتے ہیں، تم جج خریدتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا خریدتے ہو، انصاف خرید لیتے ہو، سب کچھ خرید لیتے ہو، لیکن ایک مقدمہ آنے والا ہے، اس مقدمے میں بتاؤ کہ کیا کرو گے۔ یہاں تو تم بھاگ جاتے ہو، یہاں تم کہیں سے کہیں چھپ جاتے ہو، ٹکٹ لیتے ہو تو باہر چلے جاتے ہو، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک بندے کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس دن کوئی بھاگ کر دکھائے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، اس لیے اس مقدمے کی تیاری ساری کی ساری یہاں کرنی ہوگی۔ اس مقدمے کے لیے جتنے دلائل تمہیں دینے ہیں وہ اسی مقام پر ہوں گے، آگے جل کر کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی وہاں پر اپیل اور وکیل کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ اور وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تمہارے رب کے سامنے ایک صف کی صورت میں پوری کائنات کے انسان اول اور آخر وہ صف کی صورت میں کھڑے ہوں گے، کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ صف سے آگے ہو سکے پیچھے ہو سکے۔ اور اللہ پاک کی ذات مبارکہ اس وقت ارشاد فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم آج میرے پاس اسی طرح آئے ہو، اور جس طرح کہ تمہیں میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا آج اسی طریقے کے ساتھ تمہیں دوبارہ اٹھایا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بلکہ قرآن حکیم میں بھی مختلف صورتوں کے اندر آتا ہے کہ جب یہ نہیں ہوگا کہ بندے کو پتہ کچھ نہیں ہوگا، بندہ جو ہے جب اٹھے گا تو ایک آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ کہے گا میں تو کوئی ایک ساتھ ہی دنیا میں رہا ہوں، چند گھڑیاں ہی دنیا میں گزری ہیں۔ ایک آیت میں فرمایا وہ کہے گا مجھے تو 10 دن گزرے ہیں وہاں پر، یعنی بندے کی عقل شعور وہ تمام کا تمام اس وقت قائم ہوگا۔ بلکہ ایک آیت میں فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ ہم
دنیا میں کیا کرتے رہے، یہ کون ہے یہ کون ہے، ان کی عقل پوری ہوگی، ان کی نظر صحیح ہوگی، ان کی سمجھ درست ہوگی، ایک دوسرے کی پہچان ہوگی، اور جب میدان حشر کے اندر آئیں گے وہاں پر پہنچیں گے وہاں بھی بالکل ان کا سب کچھ درست ہوگا۔ پھر اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ان کے نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے، اور ایک یعنی کہ حدیث میں نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، یعنی کہ یہ مختلف مراحل ہوں گے۔ پہلے جو ہے وہ یوں ہی لگتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ ہر بندے کو نامہ اعمال وہاں پر نظر آئے گا، وہ دیکھے گا چاہے ان پڑھ ہے، اسے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہاں پر نظر آ جائے گا۔ وہ کیا طریقہ ہوگا، آج ہم یہ ویڈیو یہ کمپیوٹر وغیرہ نے باتیں ساری واضح کر دی ہیں، کس طریقے کے ساتھ وہاں پر، تو اللہ پاک جب وہ کمپیوٹر دکھائیں گے تو وہاں کا کیا سلسلہ ہوگا، تو ہر بندہ جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر سب کچھ سمجھ جائے گا، اور پھر وہ پکار اٹھے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ مجرموں کو اس وقت دیکھیں گے، مشفقین، وہ دیکھ کر ڈرتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے۔ اللہ پاک نے صرف مجرموں کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومنین ہوں گے، جو ذکر کرنے والے ہوں گے، جو باقیات الصالحات والے ہوں گے، جو نماز پڑھنے والے اور انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اللہ پاک نے مجرمین کا یہاں پر ذکر کیا ہے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کانپتے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا مال ھذا الکتاب، وہ کہیں گے کہ افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چھوڑی ہے، لا صغیر لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، یہ تو کوئی چھوٹی اور بڑی کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے مکالمہ یہاں ذکر کیا، جو باتیں ذکر کی، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ قیامت کے دن اسی طرح گفتگو ہوگی، اور یہی کچھ لوگ کہیں گے۔ آج اگر اس کے اوپر آپ یقین پیدا کر کے اپنے اعمال کو درست کر لیں گے تو پھر آپ کو قیامت کے دن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ اس دنیا چند دن کے لیے تو محنت کرتے ہیں، حقیقتاً محنت اب آپ کو آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ اور فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے بالکل سامنے حاضر ہو جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ حاضر ہوگی۔ لیکن اس میں اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ پاک کسی کے ساتھ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی کا مسئلہ نہیں، عین مکمل طور پر انصاف ہوگا، انصاف کا حق ادا کر دیا جائے گا، اور کسی کو یہ معمولی سی بھی شکایت نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ قرآن نے اسی لیے بیان کیا، یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنے کردار کا، اپنی زندگی کا، اپنے کاروبار کا، اپنی اولاد کا جائزہ لیں۔ یہ صرف آیتیں سننے کے لیے یا ذہنی عیاشی کے لیے نہیں کہ آج تقریر بڑی اچھی ہوئی یا بری، جیسے بھی ہوئی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سبق حاصل کریں، درس حاصل کریں، اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ عشق نبی میرے دل سما جانا، عشق نبی